آخر کار مہرو کا جھوٹ فرحہ کے سامنے آنے والا ہے۔ فرحہ جو ابھی تک تو مہرو کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، صرف اپنے زین کے ہونے والے بچے کی خاطر، اب فرحہ کو پتہ چل جائے گا کہ مہرو کی پریگننسی تو کچھ ماہ پہلے ہی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے۔ اور شکر ہے کہ فرحہ کا گھر بچ گیا، کیونکہ مہرو تو فرحہ کا گھر اپنے نام لگوانے کے بعد ویسے بھی زین سے طلاق لے کے سلمان کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ فرحہ جب وکیل کو بلوا کے کہتی ہے کہ میں اپنا گھر اپنی بہو کے نام کرنا چاہتی ہوں، تو تب بھی فرحہ نے وکیل سے کچھ بات کی تھی جو کہ ہمیں تو نہیں سنائی گئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید فرحہ نے وکیل سے کہا ہوگا کہ کنڈیشن رکھیں کہ مہرو کے نام گھر اس وقت ہوگا جب مہرو کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، اور گھر اپنے نام لگوانے کے بعد مہرو ہونے والے بچے کو مکمل طور پہ زین کی کسٹڈی میں دے گی۔ مہرو ایز اے مدر اس سے مل سکتی ہے، لیکن بچے کو زین کی اجازت کے بغیر کہیں لے کے نہیں جا سکتی، کیونکہ فرحہ اچھے سے جانتی ہے کہ مہرو جو عالیہ جیسی لالچی عورت کی بیٹی ہے، صرف گھر لینے کے بعد اکتفا نہیں کرے گی۔ ابھی جو بچہ دنیا میں نہیں آیا وہ اس کا نام لے لے کے ہم سے اتنا کچھ لوٹ چکی ہے، تو اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد پتہ نہیں کس کس طرح سے ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرے، اس لیے فرحہ پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر لینا چاہتی ہے۔ لیکن یہاں پر فرحہ کو کہیں نہ کہیں شک ضرور ہوتا ہے کہ مہرو جو ہر دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کترا جاتی ہے، اپنی میڈیکل رپورٹس بھی ابھی تک فرحہ کو نہیں دکھائیں، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تبھی فرحہ اپنی اسی گائناکالوجسٹ فرینڈ کو گھر پہ انوائٹ کرتی ہے، اور شاید اس سے پہلے سے بات کر چکی ہوتی ہے۔ تبھی جب فرحہ کی وہ ڈاکٹر فرینڈ گھر آتی ہے اور فرحہ اپنی بہو مہرو سے ڈاکٹر کو انٹروڈیوس کرواتی ہے، تو ڈاکٹر دیکھتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ فرحہ، مجھے تمہاری بہو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے اس کی صحت کو لے کے کچھ تشویش ہو رہی ہے، اگر تم کہو تو میں اس کا چیک اپ نہ کر لوں۔ اب یہ بات سن کے مہرو کے ماتھے پر تو پسینہ چمکنے لگتا ہے، اور فرحہ کو یہیں پر یقین ہو جاتا ہے کہ مہرو کوئی بہت بڑا راز چھپا رہی ہے۔ بہرحال اپنی گائناکالوجسٹ فرینڈ سے کہتی ہے کہ ہاں میں تو خود یہی چاہتی تھی کہ مہرو کا تم سے چیک اپ کرواؤں، لیکن چلو وہاں تو ہم نہیں آ سکے، اب اتفاق سے تم آ ہی گئی ہو تو میری بہو کا اچھے سے چیک اپ کر کے بتا دو کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند تو ہیں نا۔ اب یہاں پر تو مہرو بری طرح سے پھنس چکی ہے، اور اس مشکل سے نکلنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مہرو ہے، اتنی جلدی ہار تو نہیں مانے گی، کوئی نہ کوئی جگاڑ تو یہاں بھی لگانے کی کوشش کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے، لیکن جناب کچھ بھی ہو جائے مہرو بچ نہیں سکتی، کیونکہ فرحہ کی ملازمہ نسرین نے بھی تو مہرو اور سلمان کو کمرے میں ہاتھ پکڑے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ ویسے تو سلمان نسرین کا منہ بند کروا چکا ہے اسے ایک بڑا نوٹ دے کر، لیکن فرحہ کی ملازمہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت مخلص ہے اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اسے سب بتاتی ہے۔ اب جب وہ فرحہ کو بتائے گی کہ میں نے مہرو میم اور سلمان صاحب کو آپس میں اس طرح پکڑا تھا، اور اس کے بعد سلمان صاحب نے مجھے پیسے بھی دیے تھے منہ بند کرنے کے لیے، اور مہرو میم نے میری بہت انسلٹ بھی کی تھی، تو فرحہ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ ان دونوں کا چکر ہے۔ اور بات یہیں تک نہیں رہے گی، ایک طرف تو مہرو کا یہ راز بھی کھلے گا کہ وہ پریگننٹ ہے ہی نہیں، اس کی پریگننسی تو کئی مہینے پہلے ٹرمینیٹ ہو چکی، تو دوسری طرف فرحہ کے سامنے یہ راز بھی کھل جائے گا جب وہ انویسٹیگیشن کروائے گی کہ مہرو کی تمام جیولری چوری نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ ساری جیولری سلمان کے حوالے کی تھی، کیونکہ دونوں زین سے سب کچھ لوٹ کے یہاں سے فرار ہونے کا مکمل پلان تیار کر چکے ہیں۔ فرحہ ابھی تک صرف اس لیے چپ تھی کہ وہ زین کے ہونے والے بچے کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی، اور زین بھی مہرو کو صرف اس لیے یہاں سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ مہرو سے زیادہ اب اسے اپنے ہونے والے بچے کا جلدی پیدا ہونے کا انتظار تھا۔ لیکن اب فرحہ جب زین کو سمجھائے گی کہ کیا تم ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گے جو تمہیں دھوکہ دیتی رہی، تم سے جھوٹ بول کے یہاں سے جا کے اس سلمان کے ساتھ ملتی رہی، اور ویسے بھی وہ تمہیں چھوڑ کے جانے والی تھی اور اپنی تمام جیولری بھی سلمان کے حوالے کر چکی تھی، اور تمہیں یاد ہے نا کہ اس نے کس طرح گھر میں چوری کا ڈرامہ رچایا تھا۔ یہاں پر زین کو بھی مہرو سے نفرت ہو جائے گی، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ مہرو نے زین کے ساتھ ہونے والے بچے کے لیے جھوٹ بولا، اس کو اتنے خواب دکھائے۔
زین مہرو کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا، جبکہ یقیناً فرحہ سلمان کو تو پولیس کے حوالے کرے گی تاکہ اپنی تمام جولری اس سے نکلوا سکے۔ جبکہ دوسری طرف مریم کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہادی کی امی زارا کے گھر جا رہی ہیں تاکہ زارا اور ہادی کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا سکے، تو مریم کو تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی ساری دنیا ہی اجڑنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہادی کو کسی طور کھونا نہیں چاہتی۔ ہادی اور زارا کو جدا کرنے کے اپنے سارے پلانز کی ناکامی کے بعد مریم شدید دل ملاتی ہے، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ زارا نے خود ہی ہادی سے شادی سے انکار کر دیا ہے، تو مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور اسے لگتا ہے کہ اب تو شاید مجھے ہادی کو حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جبکہ ہادی تو جیسے بالکل ہی بجھ کے رہ جاتا ہے۔ پہلے تو پھر بھی مریم کے ساتھ وقت گزارتا تھا، ہنستا بولتا تھا، لیکن جب سے اسے پتہ چلا زارا نے شادی سے انکار کر دیا تو ہادی خود کو کمرے تک محدود کر لیتا ہے، چپ چپ رہتا ہے اور ہر وقت اداس پریشان رہتا ہے۔ ہادی سوچتا رہے گا کہ آخر زارا کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، کوئی سرا بھی تو نہیں مل رہا، کیونکہ ہادی تو زارا کے ساتھ 100% مخلص تھا کیا ابھی بھی ہے۔ اب جب مریم دیکھے گی کہ زارا کے انکار کے بعد تو ہادی نے میرے ساتھ بھی بات کرنا چھوڑ دی، بہت کوشش کرے گی پہلے تو ہادی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی، لیکن اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہادی کے دل میں زارا کے سوا کسی اور کی جگہ نہیں بن سکتی۔ ہو سکتا ہے ہادی مریم سے یہ بھی کہہ دے کہ مریم تم مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو، لیکن فی الحال پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرو، کیونکہ میں زارا کی وجہ سے آلریڈی بہت پریشان ہوں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مریم کی تو تمام غلط فہمیاں ہادی کو لے کر جو پالی ہوئی تھیں دور ہو جائیں گی، لیکن مریم کی زندگی میں خوشی تب آئے گی جب زارا کے پیرنٹس مریم کے لیے ریحان کا ہاتھ مانگنے آئیں گے کہ بھئی زارا تو ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، تو ہم ریحان کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ریحان نے خود اپنے لیے مریم کا انتخاب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوبصورت ہوتا ہے۔ مریم کو جب پتہ چلے گا کہ مجھے بھی کوئی چاہتا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہادی کے ساتھ شادی کر کے تو مجھے یہاں ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کرنا پڑتی، جبکہ ریحان جو بہت امیر کبیر خاندان کا چشم و چراغ ہے، ریحان سے شادی کر کے تو مریم کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا۔ مریم تو مزید موقع ضائع کیے بغیر فوراً ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گی، لیکن یہاں پر لگتا یہی ہے کہ تحریم اور عدیل اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ فی الحال ہم ریحان اور مریم کی انگیجمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ زارا بڑی ہے تو ہم انتظار کریں گے جب زارا شادی کے لیے راضی ہوگی تو اس کی رخصتی کے بعد ہی ہم ریحان کی شادی کریں گے۔ تو یہی مریم جس نے زارا اور ہادی کے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی کی دیوار کھڑی کی ہے، اس دیوار کو توڑنے کا گرانے کا کام کرنے والی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ زارا کو جاگے سب سچ بتا دے گی کہ ہادی تو مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے، جو بھی غلطی ہے ساری میری ہے اور میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں، تم سے معافی مانگتی ہوں، اور شاید یہ بھی بتا دے کہ میں نے یہ سب مہرو کے اکسانے پر کیا، اور پھر یہ کہ جب سے تم نے شادی سے انکار کیا ہے ہادی نے تو خود کو کمرے تک محدود کر لیا ہے، اس نے تو گھر میں سب سے ہنسنا بولنا بھی جیسے چھوڑ دیا ہے۔ زارا کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو نہ صرف اسے ہادی کی محبت پر شک کرنے پر شرمندگی ہوگی، بلکہ اپنے پیرنٹ سے کہے گی کہ میں فوراً ہادی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین، کون کون انتظار کر رہا ہے زارا اور ہادی کی شادی کا اور مہرو اور عالیہ کے برے انجام کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔